نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه هذا مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار وأنتم تقتحمون فيها وتغلبونني فتقتحمون فيها رواه البخاري ومسلم. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے. بعد ازاں انگنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ زخم کھا کر جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، دنیا میں دو ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک یورپی نظریہ رکھتی ہے اور دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. ہر زمانے میں یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ فکر یہی رہی ہے کہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں اور ہزار عداوت اور دشمنی کے باوجود اسلام کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. کئی بار کیے گئے سروے میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی کوئی شخصیت پوری انسانیت میں گزری ہے تو وہ ہے مسلمانوں کے، سارے انسانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اعدائے اسلام کو فکر اس بات کی ہے کہ ان مسلمانوں کو کمزور کرنے کا سب سے آسان حربہ اور طریقہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اپنے نبی کی جو والہانہ عقیدت و محبت ہے اس کو نکال باہر کیا جائے تو ان کی روحانی طاقت و قوت خود بخود ختم ہوگی۔ چنانچہ ہر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا گیا۔ اموی دور میں بھی بعض عیسائیوں نے بہت ہی ہرزہ رسائی کی۔ ہفت روزہ اکنامسٹ لندن کا ایک اخبار ہے، اس میں بارہا خبریں شائع ہوئیں کہ دنیا میں مغرب کا اگر کوئی حریف ہے جو دنیا کی قیادت کر سکتا ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام ایک آئیڈیا ہے، ایسی آئیڈیالوجی جس میں تجربات و مشاہدات سے ماورا وجود حق پر یقین کا تصور موجود ہے، اور یہ حق 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل ہوا، جو بغیر کسی رد و بدل کے آج بھی موجود ہے۔ سب سے بڑی فکر اسی بات کی ہے۔ چنانچہ قرآن کے بعد اگر کسی چیز کو مشق ستم بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بنایا جاتا رہے گا تو وہ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ابھی 2005 میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا شیلانگ بوسٹن نامی اخبار ڈنمارک کا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون شائع کیے گئے۔ 2006 میں پورے یورپی میڈیا نے اس کو کوریج کیا، اپنے اپنے اخبار میں شائع کیا۔ پھر اس کے بعد بھی یہ باتیں کئی بار ہو گئیں، اور پھر ابھی ہمارے ملک کا ایک خبیث اس نے محمد صاحب پر ایک کتاب لکھ دی، اور اس میں جتنی اس کی چاہت رہی اس سے زیادہ اس نے اپنی خباثت اس میں ظاہر کی۔ یہ وقفے سے کیوں ہو رہا ہے؟ محمد صاحب نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا ان کا بگاڑا کیا ہے؟ آپ کو تو دنیا سے گئے زمانہ ہو گیا، پھر عداوت آپ سے کیوں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عداوت آپ سے نہیں ہے، بلکہ آپ کو مرکز و محور بنا کر اسلام کے خلاف اپنی عداوت کا مظاہرہ ہے، اور ہزار دشمنی کے باوجود بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی اکثریت کو لے کر اعداء اسلام پریشان ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے 3 بڑی غلطیاں کی ہیں۔ ایک غلطی یہ کی کہ اپنے نبی کی سیرت کو خود نہیں پڑھا، خود واقف نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون تھے۔ مسلمانوں سے کہیں زیادہ مستشرقین ہمارے دین کو پڑھتے ہیں، سمجھتے اور سیکھتے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنے بچوں میں اور نسل نو میں منتقل نہیں کر رہے ہیں۔ تیسری بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کی سیرت کو عوام تک نہیں پہنچا رہے ہیں تاکہ بدگمانیاں ختم ہوں، اور وقفے سے نبی محترم کی ذات مبارکہ کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ سلسلہ ختم ہو۔ اگر یہ سلسلہ مسلمانوں کی کوتاہی کا جاری رہا تو آگے حالات اور بھی دیگرگوں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد اگر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی چیز ہے تو ہمارے پیغمبر کی شخصیت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں کچھ اشارے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس خاندان سے تھا
آپ اس پوری سیرت کی باتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تاکہ آسانی سے ہم اس کو ذہن نشین کر سکیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ نبی محترم کی زندگی نبوت سے پہلے، دوسرا حصہ ہے کہ نبی کی زندگی نبوت کے بعد، اور تیسرا حصہ ہے نبی محترم کی سیرت ہجرت کے بعد۔ یہ 3 مراحل کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تھا۔ آپ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان قبطی تھی، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ابا کی زبان عبرانی تھی، اور اسماعیل جس ماحول میں پلے بڑے تھے وہ فصیح عربی کا ماحول تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وراثت میں جو زبان ملی تھی وہ اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل کے ذریعے سب سے عربی کی سب سے ٹھوس زبان تھی، اور جو خاندان آپ کو ملا تھا دنیا اس خاندان پر رشک کرتی تھی اور رشک کرتی ہے۔ قریش کے بارے میں کیا عرض کروں، اللہ نے خود ایک سورے میں بیان کر دیا ہے کہ جس زمانے میں نبی محترم کی پیدائش ہوئی پوری دنیا میں سب سے معزز علاقہ عرب کہلاتا تھا، اور دنیا کا درمیانی حصہ بھی تھا، اور عربوں میں سب سے معزز قبیلہ قریش کہلاتا تھا، اور قریش میں سب سے معزز شاخ بنو ہاشم کی تھی، اور بنو ہاشم کے تمام افراد میں سب سے معزز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اللہ نے ایسے چنا تھا اپنے نبی کو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته۔ اللہ نے انسانوں کو، سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے انسانوں میں جو دل سب سے اچھا تھا اسے اللہ نے دل محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سلیکٹڈ تھے آپ، کتنے چنندہ تھے، کتنے منتخب تھے، کتنے مرتضی تھے، کتنے مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان کی بات کیا کرنا، اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ جب جس وقت دنیا میں آئے تو عرب کے حالات عمومی اعتبار سے ایسے تھے کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، مگر عرب کے کسی قبیلے یا کسی گاؤں سے قریش کا کوئی قافلہ گزرتا تھا تو بجائے لوٹنے کے اس قافلے کی خاطر مدارات کی جاتی تھی، اس قافلے کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ اتنی عزت عربوں میں قریش کی تھی، کیوں؟ بیت اللہ کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا لإیلاف قریش، قریش کی انسیت کے لیے، الفت قلب کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اللہ نے سردی اور گرمی کے 2 موسم دیے تھے۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو 8 مہینے اہل عرب خاص طور سے قریش قبیلہ تجارت کرتا تھا۔ یمن گرم علاقہ تھا تو سردی کے دنوں میں 4 مہینے یمن کا سفر ہوتا تھا، اور ملک شام سرد علاقہ تھا تو گرمی کے 4 مہینے ملک شام کا تجارتی سفر ہوتا تھا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، تو اللہ نے اس سفر کا اور اس تجارت کا حوالہ دے کر کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ان مکہ والوں کو تو چاہیے، ان قریش کو تو چاہیے، ان عربوں کو تو چاہیے
کہ وہ اس گھر کے رب حقیقی کی عبادت کریں جس نے بھوک میں ان کو کھلایا ہے اور دنیا بد امنی کا شکار ہے تو اللہ نے ان کو امن و امان عطا کیا ہے۔ قریش کا اتنا اعزاز تھا اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظر میں، اپنے نبی کو اللہ نے اسی خاندان میں قریش کی شاخ بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پیدائش سے پہلے ٹھیک 50 دن پہلے ایک بڑا واقعہ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 دن پہلے محرم میں شاہ حبشہ نجاشی کی جانب سے یمن کا گورنر ابرہہ اس نے سوچا خانہ کعبہ کے سارے لوگوں کے دلوں میں عقیدت ہے تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ مقام صنعاء میں ایک کلیسا بنا لوں اور لوگ خانہ کعبہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر کلیسا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابرہہ نے جو یمن کا گورنر تھا اس نے کلیسا بنایا۔ بنو کنانا کے ایک آدمی کو جب پتا چلا کہ بیت اللہ کے مقابلے میں گھر اس نے بنایا ہے تو اس بہادر آدمی نے جا کر کلیسا میں رفع حاجت کر دیا، اس کو گندا کر دیا۔ اس پر غصہ ہو کر ابرہہ نے خانہ کعبہ کو نیست و نابود کرنے کی قسم کھا لی اور 60,000 کا لشکر لے کر، جس میں 19 یا 13 ہاتھی بھی تھے۔ ہاتھی اس لیے رکھے جاتے تھے کہ سفید ہاتھی جب ہوتے تھے لشکر میں تو گھوڑے سامنے ٹکتے نہیں تھے، تو ابرہہ نے ہاتھی بھی رکھ لیے کہ اگر کوئی میرے مقابلے میں آئے گا تو ٹک نہیں پائے گا۔ مکہ کے قریب آ کر طائف کے راستے سے مکہ کے قریب آیا اور اس نے اپنے آدمیوں سے کہا سارے اونٹ اور مویشی ضبط کر لو۔ جب اونٹ ضبط کر لیے گئے تو اس میں ہمارے نبی محترم کے دادا عبد المطلب جو مکہ کے سردار تھے ان کے بھی 200 اونٹ تھے۔ چہرہ اتنا باروب، شخصیت اتنی بھاری بھرکم تھی عبد المطلب کی کہ جب وہ آیا تو اپنی سواری اور تخت سے نیچے اتر کر بڑے ہی احترام سے ملا اور کہا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، مجھے مکہ والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس مجھے خانہ کعبہ کو توڑنا ہے۔ عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمارے 200 اونٹ واپس کیجئے، آپ نے ہمارے اونٹ ضبط کیے ہیں۔ کہا کیسے آپ سردار ہیں، آپ کو بیت اللہ کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ عبد المطلب نے کہا اس کا ایک رب ہے، اللہ ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، پہلے بھی اس نے حفاظت کی ہے، آئندہ بھی وہی حفاظت کرے گا۔ اونٹ تو میرے ہیں، مجھے دو۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر عبد المطلب جو نبی محترم کے دادا تھے چند سرداروں کو لے کر آپ نے خانہ کعبہ کے صحن میں دعا کا اہتمام کیا اور پھر سارے مکہ والے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چڑھ گئے، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ ابرہہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا، قریب تھا کہ وہ خانہ کعبہ تک پہنچتا، ایک وادی میں اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا اور قیامت کی صبح تک اس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو نے نہیں جانا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جو بھی میرے گھر کی طرف نظر بد اٹھا کر دیکھے گا، موجودہ دور کے روافض اور شیعہ کو، جو یمن کے ہوتی باغی ہیں، ان کو بھی یہ واقعہ پڑھنا چاہیے، جو وقفے سے خانہ کعبہ پر میزائل داغ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، میرے گھر کی طرف جو بھی بری نظر اٹھائے گا اس کا حشر برا ہوگا۔ اللہ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی سازشوں کو گمراہ نہیں کیا؟
وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے غول جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان لشکریوں پر کنکری برساتے تھے، پھینکتے تھے، چونچ میں اور پنجوں میں کنکری ہے، اللہ کا حکم ہے پھینکو، اب وہ کنکری جس کو لگتی وہیں وہ پگھلنے لگتا، بھاگا اب رہا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ صنعاء پہنچنے تک چوزے جیسا ہو گیا تھا، گل کے ہڈیاں سڑ رہی تھی اور بڑی بری موت مرا، تہس نہس کر دیا اللہ نے لشکر کو، جیسے سوکھا بھوسا۔ آئے تھے اللہ کا گھر توڑنے، اللہ نے قیامت کی صبح تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، جیسے وہ کھایا ہوا بھوسا۔ یہ نبی محترم کی پیدائش کے ٹھیک 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور یہ محرم کا واقعہ ہے۔ میں ہر بات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ عرض کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک خاکہ دیکھیے کہ 3 مراحل تھے۔ ایک مرحلہ وہ جو آپ کو دنیا نبی کی حیثیت سے جانتی نہیں تھی، اور آپ کا کردار انتہائی صاف و شفاف۔ وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر یہ واحد انسان، واحد شخصیت کہ عمر پائی 63 سال، اور پورے 63 سال کے عرصے میں ایک جھوٹ نہیں بولا، آپ نے ایک خیانت نہیں کی، کسی کو ایک مرتبہ بھی دھوکہ نہیں دیا، اور اس پوری زندگی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، اور ظلمت کدے میں جو کفر و شرک کا ظلمت کدا تھا وہاں پاکیزگی کے ساتھ 14ویں کا چاند بن کر رہے۔ ایک شخصیت ہے، شیخ الاسلام فرماتے ہیں پوری انسانیت میں 63 سال میں ایک جھوٹ نہیں آپ نے کہا۔ وہ صاف و شفاف کردار کے متحمل ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش کے بارے میں بس یوں سمجھیے کہ آپ کے ابا عبداللہ کا نکاح آپ کے دادا عبد المطلب نے وہب بن مناف جیسے سردار کی بیٹی آمنہ بنت وہب سے کیا۔ آمنہ بنت وہب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں شعب ابی طالب میں، ابو طالب جو آپ کے چچا تھے ان کے گھر میں جنم دیا، اور آپ کے ابا عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ابا کی وفات تو ہو چکی تھی، نبی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تو در یتیم تھے، ابا تھے ہی نہیں۔ آمنہ نے مکہ کے دستور کے مطابق، ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اس کے کچھ حصے میں کلام ہے اور کچھ صحیح ہے۔ روایت یوں ہے کہ آمنہ نے نبی محترم کی پیدائش پر کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے بطن سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ کے گر گئے، اور مجوسیوں کا آتش کدا جو زمانے سے جل رہا تھا ٹھنڈا پڑ گیا۔ دنیا میں انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے دادا ہماری خوشی کے اپنے ہاتھ میں لیے اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور کہا کہ میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد لوگوں کی تعریف کیا ہوا، تعریف کا مستحق، حمد کا مستحق۔
دیوان حسان میں ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ نے ایسا نام سجھایا آپ کے دادا کو۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو، معبود نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، نام کے ساتھ ملا لیا۔ دیکھو دنیا کا ہر مؤذن جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے گا تو اس کی اذان اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ دیتا، تب تک اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی۔ وشق لہ من اسمہ لیجلہ، اور نبی کی عظمت شان کے خاطر اللہ نے اپنے نام جیسا نام دیا، فذو العرش محمود وہذا محمد۔ تو عرش والا تو محمود ہے، اور دیکھو محمود سے نکل محمود کے نام کی طرح نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بھی نام آپ کا تورات اور انجیل میں تھا، پچھلی کتابوں میں آپ کی اماں بھی احمد نام رکھی تھی۔ اس طرح سے آپ کا سب سے معروف نام محمد، دوسرا نام احمد، اور آپ کے جو اور نام تھے ان میں عاقب، عاقب یعنی سب سے پیچھے آنے والا نبی، سب سے بعد میں آنے والا نبی۔ حاشر، حاشر یعنی قیامت کے دن جس کے قدموں پر اللہ سارے انسانوں کو اکٹھا کرے گا۔ ماہی، دنیا سے کفر کو مٹانے والے، یہ سب نام آپ کے ہیں، محمد، احمد، حاشر، ماہی، عاقب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے ساتھ میں تھے، مگر مکہ کا دستور یہ تھا کہ شہروں کے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجا جاتا تھا۔ دودھ پلانے کے لیے کچھ دایاں خاص ہوتی تھیں، ان کے ہاتھوں گاؤں میں بھیجا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی کھلی فضا میں بچے پلیں، اور وہاں کی جو ٹھیٹھ زبان ہے، جو خاص فصیح زبان گاؤں کی ہے، وہ گاؤں کی زبان میں میسر آئے۔ چنانچہ ایک قافلہ آیا بچوں کو لینے، جن میں حلیمہ سعدیہ بھی تھی، ساتھ میں بیمار گدھی تھی۔ بہت بچوں کو، سرداروں کے بچوں کو تلاش کیا، بچے نہیں ملے، واپس جانے لگا قافلہ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا لاؤ اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں، اور اس طرح سے آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں، فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے، یاد ہے کہ قبیلہ بنو سعد میں قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اور جب میں آئی تھی تو میری گدھی صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی، اور میں قافلے میں سب سے پیچھے پیچھے تھی، لیکن جب میں نے آمنہ کے اس لال کو اپنے حوالے لیا، میں نے لیا، جیسے ہی میں محمد کو اپنے ساتھ لی تو میری گدھی کو کیا ہو گیا کہ یہ سب سے آگے آگے تیز چلنے لگی، اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ زمینیں سوکھی تھیں، لوگوں کی بکریاں چرنے جاتی تھیں تو ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتے تھے، مگر ہمارے گھر کی بکریاں جب آتی تھیں تو ان کے تھن دودھ سے لبالب بھرے ہوتے تھے۔ پہلے تو میرے ہسبینڈ، میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ عجیب و غریب سوچ رہے تھے کہ تو نے بھی ایک یتیم بچہ لا لیا، مگر جب گھر کی خیر و برکت کو انہوں نے دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئے۔ حارث بن عبد العزیٰ یہ نبی علیہ السلام کے رضائی باپ تھے، دودھ پلانے والی ماں کے شوہر۔ ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، ابو کبشہ۔ لہذا عرب والے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس کے بعد تنزیہ کہتے تھے، کس کو؟ ہمارے نبی کو، ابو کبشہ، ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کا بیٹا، تنزیہ کہتے تھے۔ ابو سفیان نے ہرقل کے دربار سے نکلنے کے بعد کہا تھا رضی اللہ عنہ، جب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، ہرقل کے دربار سے نکلنے کے بعد کہا تھا لقد امر عمرو ابن ابی کبشہ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر۔ ابو ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت اوپر چلا گیا،
روم کا بادشاہ بھی اس سے ڈر رہا ہے. تو ابن ابی کبشہ تنزیہ کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہتے تھے. 2 سال تک آپ اسی گاؤں میں رہے. اپنے رضائی بھائی عبداللہ اور رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور بکریاں چراتے تھے. 2 سال جب پورا ہو گیا تو قانون کے مطابق واپس لا کر دینا تھا. حلیمہ واپس لے کر آئیں تو حلیمہ نے دھیرے سے آمنہ سے کہا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ یہاں شہر کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے, میں ایک بار اس کو پھر آپ کے بچے کو لے کر چلی جاتی ہوں. بہت زیادہ اصرار کرنے لگیں تو آمنہ نے کہا لے جا سکتی ہو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ لے کر آ گئیں, اور جب دوبارہ لے کر آئیں تو قافلے میں کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی اور بہنوں کے ساتھ میدان میں بکریاں چرا رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہوا. یہ پہلا شق صدر کا واقعہ تھا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. شق صدر یعنی سینے کو چاک کرنا. جبرائیل امین آئے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں لے گئے. آپ اچھے کھا پی کر گاؤں میں اچھے ہو گئے تھے, صحت میں تھے. بچے کو لے کر کے گئے, ایک وادی میں لٹایا, سینہ چاک کیا, دل کو نکالا. دل کے پاس شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالنے کا خون کا ایک گندے خون کا لوتھڑا تھا, اسے نکال کے باہر پھینکا. دل کو زمزم سے دھویا اور پھر وہیں پر جبرائیل امین نے اس کو فٹ کر دیا. آپریشن کیا اللہ کے حکم سے. یہ واقعہ ان بچوں نے دور کھڑے رہ کر دیکھا تو دہشت میں آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور کہا اماں ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا. جب حلیمہ سعدیہ کو بتایا تو یہ میاں بیوی بڑے سہم گئے, ڈر گئے. ایسا عجیب واقعہ تو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو حلیمہ لے کر دوبارہ مکہ چلی گئی اور بڑی منت سماجت کے بعد کہا کہ تم اب اپنا بچہ سنبھالو, کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. عجیب و غریب واقعات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پاس آ گئے. ماں کے پاس تھے, لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کہ اگلے چند ہی دنوں میں, چند سالوں میں ماں دنیا سے رخصت ہونے والی. چنانچہ آپ کی اماں نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے سرپرست عبد المطلب جو سسر تھے, دادا تھے, سسر کے ابا تھے, ان کے ساتھ اور اپنی گھر کی خادمہ ام ایمن ان کے ساتھ لے کر گئیں کہ چلو میں اپنے خاوند تمہارے ابا کی قبر دکھاتی ہوں. 1 مہینے کے خاطر مکہ سے یثرب کی طرف آئیں اور اپنے خاوند کی قبر پر بیٹے کو لے کے گئیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ام ایمن اور آپ کی اماں آمنہ عبداللہ کی قبر پر گئیں اور قبر سے یثرب گئیں. یثرب میں رہ کر جب واپس مکہ لوٹنے لگیں تو مقام ابوا میں آمنہ رحلت فرما گئیں, انتقال کر گئیں. ہم شکایت کر رہے ہیں, ہمارے نبی کا بچپن دیکھیے. باپ تو پہلے ہی سے نہیں تھے, 6 سال کے ہوئے نہیں ٹھیک سے تو اماں بھی دنیا سے چلی گئی. جب اماں کا انتقال ہوا تو ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں. آپ کے دادا نے اپنی کفالت میں رکھا. 2 سال دادا نگہداشت کرتے رہے. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے. اللہ کا کتنا نظام دیکھیے کام کر رہا ہے. ابو طالب اپنی کفالت میں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے. اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بھتیجے کا دھیان رکھتے تھے, یہ سوچ کر کہ یہ بغیر ماں باپ کا بچہ ہے. انہیں کیا پتا تھا دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چنا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ رہتے تھے. مکہ جو تھوڑے نو عمر ہوئے تو مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرانے لگے تھے.
ایک مرتبہ ابو طالب نے سوچا کہ میں اپنے بھتیجے کو کیوں نہ ملک شام اپنے ساتھ تجارت پر لے جاؤں۔ ایک قافلہ ملک شام جا رہا تھا، ابو طالب بھی ساتھ میں جا رہے تھے، تو اپنے نوعمر بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بحیرہ راہب نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے مگر اس قافلے میں ایک بچہ ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب ہے، جب وہ راستے میں چلتا ہے تو دونوں طرف کے جھاڑ جھک کر اس کو سلام کرتے ہیں اور پتھروں سے سلام کی آوازیں آتی ہے۔ بحیرہ راہب ایک بڑا عیسائی عالم تھا، اس کو اندازہ لگ گیا، وہ بڑا خیر خواہ تھا، اس نے دعوت کر دی، سارے قافلے والوں کی دعوت کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پیچھے تھے، سارے لوگ آ گئے تو اس نے سب کو دیکھا، کہا کیا سبھی لوگ حاضر ہو گئے؟ لوگوں نے کہا ہاں سب تو حاضر ہیں۔ کہا نہیں شاید کوئی کم رہ گیا ہو، تو کسی نے کہا کہ ابھی محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے غور سے دیکھا، دیکھتا رہا، کھانا پروستے پروستے دیکھتا رہا۔ پھر جب قافلے والے کھانا کھا لیے تو کہا یہ بچے کے ذمہ دار کون ہیں؟ تو کہا یہ ابو طالب ہیں۔ کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب کو اکیلے میں لے جا کر کہنے لگا کہ اس بچے کے اندر میں نبوت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں، اس بچے کے اندر جو علامات میں نے دیکھی ہیں وہ ہونے والے پیغمبر کے ساتھ ہی ہو سکتی ہیں، میری بات مانو تو اسے جلدی سے جلدی مکہ واپس کرو، آگے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے۔ ابو طالب نے فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس لے آئے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات ہو رہے تھے، آپ مکہ ہی میں پلے بڑھے۔ پھر جب آپ جوانی کو پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چادروں کی تجارت کرنے لگے۔ پہلے تو بکریاں چراتے تھے، پھر جب ذرا شعور آیا تو آپ خود تجارت پر جانے لگے۔ یہ خدیجہ کون ہے؟ ایک معزز خاتون مکہ کی جو بیوہ تھی۔ آپ اور لوگوں کی چادریں بھی لے کر جاتے تھے فروخت کرنے، تو خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کر کے پھر یہ چادر آپ بیچنے جانے لگے، تو حضرت خدیجہ کی بھی چادریں لے لی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو کہا تم بھی ساتھ میں جاؤ، یہ جب بھی جاتے ہیں بیچنے تو بڑا منافع ہوتا ہے، ذرا تم بھی کچھ سیکھو، ساتھ میں جاؤ۔ میسرہ کو ساتھ میں بھیج دیا۔ جب تجارت کا قافلہ واپس آیا تو خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا اے میسرہ بتاؤ محمد تجارت میں کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں اتنا زیادہ ان کو منافع ہوتا ہے؟ تو میسرہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا ہے مگر میں نے محمد جیسا صاف ستھرا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جب چادریں لوگوں کے سامنے ڈالتے تھے تو کہتے تھے اپنے گاہکوں سے کہ دیکھو چادر کا یہ کونا ذرا سا دھاگا نکلا ہوا ہے، کہیں تم اس کو لے کر جاؤ، گھر جانے کے بعد تمہیں احساس ہو کہ یہ دھاگا نکلا ہوا ہے تو تمہیں یہ نہ احساس ہونے لگے کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، دیکھ لو چادر کا یہ حصہ ذرا سا خراش لگی ہے۔ میسرہ نے کہا میں نے آپ سے زیادہ صاف ستھرا تاجر کبھی نہیں دیکھا، آپ کی باتوں سے آپ کے انداز سے لوگ زیادہ سے زیادہ آپ سے چیزیں خرید لیتے تھے۔ بڑے ہوئے 25 سال کی عمر تھی، ابو طالب آپ کے چچا تھے، ان کو فکر ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی آپ کا نکاح ہوا۔ خدیجہ نے پیغام بھیجا، آپ نے پیغام قبول کر لیا۔ جو لوگ ذرا غور سے سنیں، جو لوگ حضرت عائشہ کی کم سنی کو لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے نکاح کو لے کر نبی کی معزز شان پر، عظمت شان پر حرف اٹھاتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، بڑے بڑے مضامین لکھتے ہیں، بڑی بڑی ڈاکومنٹری بناتے ہیں، وہ سن لیں محمد وہ تھے جنہوں نے بھری جوانی میں 25 سال کی عمر میں
ایک بیوہ خاتون کا سہارا بنے اور صرف سہارا بننے کی نیت سے ایک بیوہ خاتون سے 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح کیا. یہ ہمارے نبی کا دین کا جذبہ تھا، تڑپ تھی. دین سے مراد آپ کا دل کا ایک نیک جذبہ تھا. اندازہ ہوتا ہے نا یہ نوجوان کیسا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، کچھ سالوں کے بعد ایک معاملہ پیش آیا. جب آپ 30 سال کے تھے تو ایک واقعہ ہوا. واقعہ یوں ہوا کہ یمن کے ایک علاقے زبید سے ایک آدمی آیا مکہ، اور اس کا معاملہ ہوا تھا، سودا ہوا تھا عاص بن وائل سے. تو اس نے کہا، اعلان کیا، لوگوں عاص بن وائل نے میری بیٹی کو بھی رکھ لیا ہے، اغوا کر لیا ہے، اور میرے کاروبار میں مجھے میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے. یا بنی عبد الدار، یا بنی جمح، یا بنی مخزوم، قبیلوں کا نام لے لے کر اس نے ورگلایا. سارے سرداران قریش آ کر اس کو دیکھنے لگے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا. تو جبل ابی قبیس پر کھڑا ہو کر اس نے اپنے ظلم کی داستان بیان کرنی شروع کی. تو نبی محترم کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب آگے آئے، سرداروں کو جمع کیا، اس کے مسئلے کو حل کیا، عاص بن وائل کو سمجھایا اور بیٹی اس کو واپس کیا. عاص بن وائل کہتے تھے کہ یہ بیٹی میری لونڈی ہے، اس کی بیٹی میری لونڈی ہے، میں نے اس کو بھی خریدا ہے. سمجھا بجھا کر کے بیٹی کو اور ان کو مال کو واپس کیا گیا. اس وقت زبیر ابن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے ایک اور کام کیا. 5 بڑے مشہور قبیلے تھے مکہ کے، بنو ہاشم، بنو عبد مناف، بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تیم. ان کے سرداروں کو عبداللہ بن جدعان جو مکہ کا بڑا رئیس آدمی تھا، اس کے گھر میں میٹنگ کی، جمع کیا، اور اسی میٹنگ اور اجتماع کا نام حلف الفضول تھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الادب میں روایت نقل کی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت فی حلف المطیبین مع امومتی وانا غلام فواللہ ما احب الان ان لی حمر النعم وانا انکثه. مجھے یاد ہے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ حلف المطیبین، حلف الفضول میں شریک تھا، مجھے بھی شریک کیا گیا تھا. وہاں جو قرارداد پاس ہوئی، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا تجارت میں، کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹے گا، کوئی لڑکی کو زندہ نہیں درگور کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا. اس طرح کے جو سماجی اصلاحی ایک نیا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے جو پہلی قرارداد پاس ہوئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. آپ فرماتے ہیں کوئی مجھے سرخ اونٹ دے اور کہے کہ میں اپنی اس قرارداد سے پیچھے ہٹ جاؤں تو آج بھی میں اس عہد نامے کو نہیں توڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، حلف المطیبین. پھر ایک واقعہ اور ہوا. آپ اس زمانے میں 35 سال کے تھے. واقعہ یوں ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیوار 6 ہاتھ تھی اور اوپر چھت نہیں تھا. سیلاب آیا تھا مکہ میں جس کی وجہ سے دیواریں ہل گئی تھیں، اور چھت تو پہلے سے نہیں تھی، 1-2 بار چوری بھی ہو گئی تھی، خزانے لوگ لوٹ لیے تھے اوپر سے چڑھ کر. تو قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی ایک بار تعمیر کی جائے گی. کوئی سود کی کمائی، کسی اور کمائی کو قبول نہیں کیا جائے گا. تعمیر شروع ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اس میں شریک تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ پتھر اٹھا کر لے جا رہے تھے کہ آپ کا تہبند کھل گیا. تہبند کا کھلنا تھا کہ ہمارے نبی حیا کے امام بے ہوش ہو گئے، ہمارے حیا کے بے ہوش ہو گئے. یہ لڑائی، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. جب حلال پیسے کی کمی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تعمیر ایسی تھی کہ ایک طرف گولائی کا حصہ بھی شامل تھا.
جب تعمیر کی جانے لگی تو ابھی آپ دیکھیں گے ایک طرف کا حصہ گول ہے، چھوٹا ہوا ہے، تو قریش نے کہا کہ اب تو حلال پیسہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ تعمیر کیسے کریں؟ تو اتنا حصہ چھوڑ کر اس کو 4 کونی بنا دیا۔ جب چھت بھری گئی، حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو بنو حرب، بنو امیہ، ان کے چچا زاد بنو ہاشم، سارے لوگ تلواریں لے کر آ گئے، کہا حجر اسود تو ہمارا ہی سردار لگائے گا۔ امیہ ابن مغیرہ جو خالد بن ولید کے چچا تھے، ولید ابن مغیرہ کے چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے کہا لڑائی جھگڑا مت کرو، خون خرابہ کرنے سے کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، ایسا کرو کہ باب بنی شیبہ سے اب جو بھی آئے گا اس کی بات مان لیں گے۔ اسی وقت باب ابی شیبہ بنی شیبہ سے ایک دروازہ تھا، اس طرف سے اسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر آئے۔ جیسے ہی آپ کو دیکھا تو سارے لوگوں نے کہا جاء الامین قد رضینا بقضائہ، جاء الامین، امین آ گیا، ہم اس کے ہر فیصلے سے راضی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی، آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو بیچ میں رکھا، اور بنو ہاشم، بنو حرب، بنو امیہ، بنو تمیم، جتنے قبیلے کے سردار تھے ان کو کہا کنارہ پکڑو، اٹھا کر لاؤ، جہاں لگانا تھا وہاں لایا گیا، آپ نے اٹھا کر نصب کر دیا۔ خونی لڑائی ہونے والی تھی، آپ نے اپنے ایک فیصلے سے مسئلہ حل کر دیا۔ بہرحال 5 سال کے بعد جب آپ نبوت 40 سال کے قریب ہونے والے تھے تو آپ کو 2 باتیں خاص ہو گئی آپ کے ساتھ، آپ کو سچے سچے خواب آنے لگے، جو رات میں خواب میں دیکھتے صبح میں ویسا ہی ہوتا۔ پھر آپ کو یہ شرک و خرافات اور شراب اور نشہ اور ان ساری چیزوں سے بچپن سے ہی نفرت تھی، آپ لوگوں سے کٹ کٹ کر الگ الگ رہنے لگے، چنانچہ آپ غار حرا میں جا کر رہتے۔ غار حرا ابھی اس وقت آپ جا کر دیکھیں تو خانہ کعبہ سے ایک سمت میں بالکل اس انداز سے غار جبل حرا ہے کہ اس کی نوک خانہ کعبہ کی طرف ہے اور غار کا دہانہ منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ ٹھیک 5 کلومیٹر اوپر کی طرف چڑھیں گے تو جبل حرا ہے، اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ جبل نور کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ جو قرآن کریم ہے یہ روشنی کی کتاب ہے، یہیں سے ایک ایسی روشنی نکلی جس نے دنیا کی ساری تاریکی کو اجالے میں بدل دیا، ظلم و ستم کے سارے قدے ٹوٹ گئے، اس لیے اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ قرآن کی نزول کا آغاز ہوا، غار حرا آپ جایا کرتے تھے، کئی دن غار حرا میں رہتے تھے، پانی ستو آپ کے ساتھ ہوتا تھا، پانی ستو ختم ہوتا آپ پھر آ جاتے، حضرت خدیجہ پھر پانی ستو دے دیتی، پھر چلے جاتے، لوگوں کے بیچ میں زیادہ نہیں رہتے، اکیلے اکیلے گم سم رہتے، اللہ کا ذکر کرتے، ابراہیم اور اسماعیل کے رب کا ذکر کرتے۔ غار حرا میں ایسی ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی، جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے دبوچا 3 مرتبہ اور آیتیں نازل کی۔ آپ امی تھے، کسی مدرسے سے اسکول سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نے پہلے انکار کیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ علم آپ کے اندر آیا اور پھر آپ کی زبان سے وہ الفاظ ادا ہونے لگے اور آپ وہاں سے مارے سہمے اور ڈرے گھر آئے۔ گھر آ کر کے آپ نے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ عجیب و غریب بات ہوئی ہے، چادر اوڑھ کر لیٹے تھے، حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پسینے میں شرابور ہیں تو کہنے لگے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب میں نے ایک مخلوق کو دیکھا ہے جس نے مجھے سینے سے دبوچا ہے، مجھے بہت ڈر لگنے لگا ہے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
قسم اللہ کی کبھی نہیں، اللہ آپ جیسے انسان کو رسوا نہیں کر سکتا. کیوں؟ ان اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو اپنی محنت کی کمائی دوسرے غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، اور آپ حق کی تائید کرتے ہیں. اگر دو لوگ لڑ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون طاقتور ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون مظلوم ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں. ایسے انسان اور ایسے خصائل، ایسی خصوصیات، ایسے اوصاف جس انسان کے اندر ہوں، اللہ ایسے انسان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ فکر نہ کریں. حضرت خدیجہ کو نہیں رہا گیا تو کہیں کہ چلیے آپ میرے ساتھ. میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل پڑھے لکھے انسان ہیں. ورقہ بن نوفل ایک عیسائی عالم تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں. ورقہ بن نوفل تو زمانے سے دعا کر رہے تھے اللہ اس خانہ کعبہ کو شرک و خرافات سے پاک کر دے. ورقہ بن نوفل کے پاس جب یہ بات پہنچی، ساری باتیں انہوں نے سنی. بوڑھے ہو چکے تھے، سر اور داڑھی کے بال پک گئے تھے. ورقہ بن نوفل نے جب سنا خوش ہو گئے، اچھل گئے اور کہا ھذا هو الناموس الذي كان ياتي بموسى. یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کسی زمانے میں موسیٰ کے پاس آتا تھا. اے خدیجہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ نے تمہارے شوہر کو نبوت دینی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں ایک دن آئے گا اے شخص تجھے تیری قوم کے لوگ نکال باہر کریں گے. نبی محترم نے پوچھا او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا ہاں. اور آگے جو بات کہی اس بزرگ نے، لئننا حیتو لانصرنک نصرا مؤثرا. اگر میں زندہ رہا تو تیری زبردست مدد کروں گا. یہ جذبہ دیکھیے، کانپ رہے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، اور کہا کہ یہ تو نبی بننے کی بشارت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ لے کر گئی، اور اس طرح سے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. وقفے سے وحی آتی رہی، اور 3 سال تک پہلے مسلمان کون تھے؟ خدیجہ سب سے پہلی مسلمان. عورتوں میں، مردوں میں آپ کے بہت جگری دوست ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے، ان کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ. وہ مسلمان ہو گئے. بچوں میں آپ کے چچا کے لڑکے ابو طالب کے بیٹے علی مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان 4-5 لوگ ہوئے تو حضرت ابو بکر اسی مشن پر لگ گئے. پھر انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو، عثمان بن مظعون کو، طلحہ ابن عبید اللہ کو، زبیر بن العوام کو، سعد ابن ابی وقاص کو، سعید ابن عاص کو، ان لوگوں کو مسلمان بنایا جو آگے چل کر بڑے جلیل القدر صحابی ثابت ہوئے. عمار بن یاسر غریبوں میں، بلال ابن ابی رباح، ان کے ابا یاسر، عمار کے ابا یاسر، ان کی اماں سمیہ، صہیب رومی، غریبوں میں یہ سارے لوگ. عبداللہ ابن مسعود دبلے پتلے مسلمان ہو گئے. دھیرے دھیرے اسلام بڑھتا رہا. 3 سال ہو گئے تو اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو کھل کر ڈرائیے. حکم ہوا، آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے. کوئی اہم اعلان کرنے کا مکہ کا دستور تھا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر کوئی اعلان کرتا، سارے مکہ والے سمجھ جاتے بات بہت اہم ہے. کوہ صفا پر چڑھ کر کے اعلان کیا آپ نے، یا صباحا، مکہ والوں کو بلایا. سارے لوگ آ گئے. جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنے خادم کو، نوکر کو، غلام کو بھیج دیا. سارے جمع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان کریں گے نبوت کا. آپ نے کہا میں اوپر ہوں، آپ لوگ نیچے کھڑے ہیں، مجھے جانتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے، امصدقی انتم، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟
تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، کیا وجہ ہے کہ ہم تیری بات کی تکذیب کر دیں؟ کیا بات ہے کہو۔ کہا لوگو انما انا رسول، میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، بعض تاریخی روایات میں ہے جو جن پر کلام ہے، آپ نے کہا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم تمہارا ہوگا۔ ہر طرف خاموشی ہے، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بت پرست لوگ ہیں، ان کے بیچ میں کھڑے رہ کر علی الاعلان یہ سب غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر پیچھے سے ایک آدمی گورا چٹا ہربا موٹا تازہ دور سے چلا آیا، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے۔ قریب آنے کے بعد اس نے کہا تبا لک الیہذا جمعتنا الیہذا دعوتنا، تیرے لیے تباہی ہو، اس لیے تو نے بلایا ہم کو۔ یہ شخص ابو لہب تھا جو رشتے میں آپ کا چچا تھا۔ کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا، مگر جب گھر کے آدمی نے کہا تو پھر لوگوں کی ہمت بڑھ گئی۔ ابو لہب کو جب اعتراض کرتا ہوا دیکھا لوگوں نے تو چیمے گوئیاں ہونے لگی۔ ابو لہب نے گستاخی کی، جھڑکی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، قبیلے کو اعلان کیا، بتایا، سب کو ڈرایا، اور آپ نیچے آئے اور گھر کی طرف چلے گئے۔ سارے لوگ بکھر گئے۔ اعلان ہو گیا تھا جو سب سے خطرناک تھا کہ یہ سب تم جو کر رہے ہو غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دشمنی عداوت بڑھنے لگی، مخالفین بڑھے، مخالفتیں بڑھی، غریبوں کو چن چن کر مارا جانے لگا۔ عمار ابن یاسر ان کے گھرانے کو مارا گیا، بلال بن ابی رباح ان کے سردار، امیہ ابن خلف ان کو لے جاتے چٹیل میدان میں لٹا کر مارتے۔ ہر طرف ایذا رسانی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر سے کہتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آزمائشیں ایسی شروع ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو کچھ سالوں میں کہا کہ تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ، حبشہ کا بادشاہ نجاشی ہے، وہاں پناہ لو۔ تو پہلی مرتبہ میں 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف چلی گئیں، ان میں جعفر ابن طیار بھی تھے۔ جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ کچھ لوگ حبشہ گئے ہیں تو عمرو بن عاص جو مسلمان نہیں تھے لیکن حبشہ کے بادشاہ سے ان کا دوستانہ تھا، بڑے تحائف لے کر حضرت عمرو بن عاص کو حبشہ بھیجا۔ وہاں مکالمہ اور مناظرے کی کیفیت آ گئی۔ حضرت جعفر طیار جو مسلمانوں کی طرف سے تھے ان کو متکلم بنایا گیا۔ جعفر طیار نے کہا اے بادشاہ، ہم ذلیل و خوار قومیں تھیں، ہمارا اپنا کوئی نظام اور سسٹم نہیں تھا، ہم قافلے لوٹ لیتے تھے، بچیوں کو زندہ دفناتے تھے، جھوٹ فساد ہمارا روز کا معمول تھا، ہم شراب کے عادی تھے، ہم دیوی دیوتاؤں اور اوثان و اصنام کے پجاری تھے۔ ہم میں اللہ نے ایک شخص کو چنا جس کے خاندان کو، جس کے اوصاف و خصائل کو ہم بچپن سے جانتے تھے، وہ نیک تھا، دیانت دار تھا۔ اس نے ہم میں کہا لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ہمارا یہی قصور ہے اے شاہ نجاشی کہ ہم نے اس کی فرما برداری کی ہے۔ وہ امر بالمعروف کرتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، امانت میں خیانت نہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہم نے کیا غلطی کی؟ انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ایک عادل انسان ہیں، آپ کے پاس ہمیں امن ملے گا، ہم بڑی امید لے کر آئے ہیں۔ بڑا متاثر ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑی متاثر کن تقریر کی جعفر طیار نے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص جو مخالف میں تھے انہوں نے کہا ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بڑی بری بات کرتے ہیں۔ اب وہ عیسائی بادشاہ تھا، حضرت جعفر طیار کی طرف دیکھا، جواب دیجئے۔ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رسول کے پاس نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم تلاوت کی تو شاہ نجاشی اور زیادہ رونے لگا، اور اس نے کہا بے فکر ہو کر میری سلطنت میں رہو
اور اپنے درباریوں سے کہا ان لوگوں کے تحائف واپس کرو، تحائف ان کے تحفے واپس کر کے بھیجا دیا۔ اب یہاں امن و امان کے ساتھ رہنے لگے۔ ادھر مکہ میں 2-3 بات ہو گئی، دارالندوہ میں میٹنگ ہوئی، سرداران قریش نے میٹنگ کی کہ محمد کو بدنام کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا اے ساحر، اے کاہن، اے شاعر، سارے لوگ ساحر، جادوگر، شاعر، کاہن کہنے لگے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اے رسول دیکھو یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، ہمارے جیسے کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں تجارت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا بھی جواب دیا، سارے رسول ایسے ہی تھے، بڑے بڑے الزامات لگائے، بدنام کرنا، لیکن اللہ کا نظام ایسا ہوا۔ یہ 6واں سال تھا، ابو جہل نے جب کوہ صفا پر آپ کو مارا، گالی دی، تو کسی لونڈی نے دیکھ لیا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، ان کو اطلاع کر دی۔ حضرت حمزہ مارے غیرت کے آئے، ابو جہل کو الٹے کمان سے مارا، ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد ڈرنا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہا میں ان ساری باتوں سے خوش نہیں ہوتا، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ موقع کو دیکھ کر حضرت حمزہ سے کہا، حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ اقول ما تقول، ہاں جو تیرا دین آج سے وہی میرا دین، اور اعلان کر دیا سنو آج سے میرا وہی دین جو محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ میں ایک شور مچ گیا، حمزہ شیر کا شکاری، حمزہ مسلمان ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اب ایک طاقت مل گئی۔ حمزہ مسلمان ہوئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کے تیسرے چوتھے دن حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، بات انشاءاللہ کل پرسوں آئے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو حبشہ میں ایک خبر چلی گئی کہ اب مکہ کے حالات بدل گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم زید بن ارقم کے گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اگر مسلمان ہیں تو خانہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھیں گے۔ سارے مسلمانوں کو حضرت حمزہ نے خانہ کعبہ کے صحن میں جمع کر دیا۔ جسے اپنی بیوی کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو، آئے وہ پہلے عمر سے مقابلہ کرے، نماز شروع کرو میں یہاں کھڑا ہوں۔ حضرت عمر کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ حضرت حمزہ، عمر، بڑے بڑے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو ان لوگوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ پھر علی اعلان خانہ کعبہ کے سامنے نماز شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے جب حبشہ خبر گئی تو حبشہ والے واپس آئے، آدھے واپس آئے، قریب آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں خبر جھوٹی تھی، پورے مکہ والے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، مگر جو مکہ میں پہنچ گئے تھے ان کے ساتھ مزید تکلیف دینے کی مخالفتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو طالب کے پاس آئے، دھمکی دی اپنے بھتیجے کو سمجھا لو۔ ابو طالب نے بھتیجے سے بات کی تو کہا یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں۔ پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ مشن چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ نامراد ہو کے گئے، عتبہ سردار کو لگایا، کہا اس کو لالچ دو، اس کو لالچ دو، اگر مکہ کی سب سے مالدار خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو ہم کرا دیں گے، سب سے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرا دیں گے، ہمارا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو سردار بنا لیں گے، جو چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے، مگر یہ کام بند کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عتبہ کو قرآن کی چند آیتیں سنائی اور کہا مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ عتبہ جب واپس گیا، سرداران قریش نے کہا کیا خبر لائے، کیا محمد کا جادو تم پر بھی چل گیا؟ عتبہ نے کہا سنو، خلو سبیلہ، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو بات دیکھی ہے، ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے بہت سو کو دیکھا ہے مگر محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کے ساتھ جو عقیدت کے ساتھ دیکھا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا۔ اس کا راستہ خالی کر دو، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ کہا دیکھو سردار منانے گیا تھا، اس پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ مخالفتیں بڑھ گئی، دشمنیاں بڑھ گئیں، بہرحال نوبت یہ آئی کہ دوبارہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف۔ اس وقت 83 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، طائف والوں کو آپ نے سمجھایا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا احد کے زیادہ بھی کوئی دن آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟
تو آپ نے فرمایا مجھے احد سے زیادہ اس دن تکلیف پہنچی جب میں طائف گیا. طائف کے سرداروں سے میں نے کہا میری بات سنو, تو انہوں نے میری بات سننے سے صاف انکار کر دیا, اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ کہا اگر تجھ پر اللہ کا کلام اترتا ہے تو مکہ اور طائف کے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا, اور اگر تو سچا رسول ہے تو کیا تجھے رسالت کے لیے اللہ نے چنا ہے؟ ایک یتیم کو چن لیا, سردار کو چھوڑ کر انہوں نے مذاق اڑایا. اور اتنا ہی نہیں, اپنے اوباشوں بدماشوں کو میرے پیچھے کر دیا. زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے, طائف والوں نے آپ کو مارا, اتنا مارا کہ جوتیوں میں خون جم گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے, کوئی مانا نہیں, بے ہوش ہو گئے. آپ کو ایک باغ میں لایا گیا, ذرا ہوش آیا تو جبرائیل امین ایک فرشتے کے ساتھ آئے اور سلام کیا اور کہا ہذا ملک الجبال, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. آپ صرف طائف والوں کا اشارہ کر دیں, دو پہاڑ کے درمیان رکھ کر ان کو پیس دیا جائے. آپ بیٹھے اور کہا کلا واللہ لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم الذین یعبدون اللہ وحدہ ولا یشرکون بہ شیئا. نہیں کبھی نہیں, اللہ ضرور یہ نہیں مانتے, نہ مانے, ان کی نسلوں میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو مبلغین ہوں گے, موحدین ہوں گے, ایک اللہ کی عبادت کریں گے. طائف کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, پھر ویسا ہی ہوا. طائف سے آپ جب آ گئے پھر آپ نے دیکھا حالات اور پہلے سے زیادہ برے ہو گئے, مکہ کے حالات اور بگڑ گئے. اب یہاں دارالندوہ میں پھر میٹنگ ہونے لگی کہ محمد کا نام ہی ختم کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کا نام ہی مٹا دیا جائے. اب قتل کا مشورہ ہونے لگا. فرمایا اللہ نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ تیرے خلاف سازش کرتے ہیں کہ تجھے باندھ کر کسی گھر میں پھینک دیں, یا تجھے کہیں دور لے جا کر پھینکیں, یا تجھے جان سے مار دیں. وہ ایک طرف مکاری کر رہے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے, اور اللہ سے بہتر تدبیر کوئی کر سکتا اللہ نے. ادھر وہ تدبیر کر رہے تھے, سارے قبائل کے لوگ حملہ آور ہوئے, ادھر اجازت مل گئی, آپ اپنے ساتھی ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر گئے. حضرت علی کو امانتوں کی ذمہ داری دے دی. جب یہ ان کے آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا, نبی علیہ السلام نکل گئے. جب دن نکلا تو انہوں نے دیکھا گھر میں تو علی سو رہے ہیں. اعلان کر دیا چاروں طرف, محمد اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ جو لے کر آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹنی دی جائیں گے. ہر طرف لوگ بکھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانا تھا, آپ جنوب کے راستے جا کر غار ثور میں آپ نے پناہ لی. غار ثور کے دہانے تک دشمن آ گیا. دشمن کو دیکھ کر حضرت ابو بکر نے کہا یا نبی اللہ لو نظر احدهم الى قدمه لابصرنا, اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہماری طرف دیکھ لے گا, اپنے قدموں کو دیکھے گا, نیچے دیکھے گا تو اسے ہم نظر آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر وہاں 3 دن رہنے کے بعد آپ نے سفر کیا, ہجرت کا سفر کر کے پھر آپ مدینہ جب داخل ہوئے. مدینہ میں پہنچ کر آپ نے 3 بڑے کام کیے. سب سے پہلے تو آپ نے مواخات قائم کی. جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں ان کو مدینہ کے مسلمانوں کا بھائی بنایا. ہر انصاری مدینہ کا ایک مسلمان مکہ کے ایک مسلمان کو اپنا دینی بھائی بنا کر اس کو اپنی پراپرٹی میں شریک کر لے. مواخات سب سے اہم قدم تھا. پھر آپ نے مسجد نبوی بنانے کا, مرکز بنانے کا مشورہ کیا. آپ نے مرکز کا قیام کیا مسجد نبوی کی شکل میں, مواخات قائم کی. اور تیسرا کام یہ کیا کہ آپ نے یہودیوں سے مصالحت کر لی, ایگریمنٹ کر لیا, ہمارے اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کیونکہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کی 3 بڑی بستیاں تھیں. لیکن ہوا یہ کہ یہودیوں نے تو سامنے سے کبھی مقابلہ نہیں کیا, مگر مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. اس کو کچھ دنوں سے یہ تیاری چل رہی تھی کہ مدینہ اور اطراف کے علاقوں کا سردار بنایا جانے والا تھا. اس کو خلعت پہنائی جانے والی تھی, سرداری دی جانے والی تھی. نبی محترم کے آتے ہی ماحول بدل گیا, سارے لوگ نبی محترم کی طرف متوجہ ہو گئے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نفاق کا راستہ اختیار کیا.
ظاہر میں مسلمان بن گیا، پیچھے سے دسیسہ کاری کرتا رہا، نبی محترم کو کئی بار مارنے کی سازش کی، بنو نذیر کے یہودیوں کو کے ساتھ ساز باز کر کے نبی محترم پر چکی کا پاٹ گرانے کی پلاننگ کی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا، یہاں تک کہ قافلہ تھا، غزوات ہوئے، بدر، احد، خندق، بنو مستلق، خیبر، بنو مستلق سے واپسی میں 12 آدمی اللہ کے نبی کو کھائی میں دھکیلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، مدینہ پہنچ کر عزت دار آدمی ذلیل کو باہر کرے گا۔ مگر مدینہ آنے سے پہلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا عبداللہ جو صحابی تھے وہی کھڑے ہو گئے مدینہ کے راستے میں اور کہا کہ جب تک نبی سے معافی نہیں مانگ لیتا تجھے اندر نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے ثابت کر دیا کون عزت دار ہے، کون ذلیل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ان منافقوں نے الزام لگایا، احد کے میدان میں جب گئے تو وہاں 300 لوگوں کو لے کر یہ واپس آ گیا، ہر جگہ اس نے نبی علیہ السلام کا جینا مشکل کیا، کبھی کفار مکہ سے ساز باز کرتا، کبھی یہودیوں سے ساز باز کرتا۔ خندق کا جو موقع تھا اسی کے ساز باز کرنے کی وجہ سے سارے قبائل عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-4 باتیں اور عرض کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، اور نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، بے جان کے لیے، اپنے زمانوں کے لیے، دوسرے ادوار کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔ کیسی رحمت تھی؟ جب آپ کے پاس کمان آ گئی، آپ لیڈر بن گئے، پھر بھی آپ نے انتقام نہیں لیا مکہ والوں سے۔ مکہ والوں نے کیا تکلیف نہیں دی تھی، خانہ کعبہ کے سامنے آپ سجدے کی حالت میں تھے تو آپ پر اونٹ کی گند اوجھ رکھ دی تھی۔ عقبہ ابن ابی معیط نے اور ان کے ساتھیوں نے، ابو جہل نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑنا شروع کیا تھا، آپ کے گھر کے سامنے کچرا پھینکتے تھے، آپ کا جینا دوبر کیا تھا، مگر جب آپ مدینہ کے لیڈر ہو گئے تو آپ نے انتقام نہیں لیا۔ جب بدر کی مارکہ آرائی ہوئی تو بدر کے قیدیوں کو آپ نے فدیہ لے کر رہا کر دیا، کسی کا مسئلہ نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے اعضاء نہیں کاٹے۔ صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو آپ نے مکہ والوں سے جو معاہدہ ہوا ان معاہدے میں یک طرفہ شرطوں کو آپ نے قبول کر لیا۔ وہ ایک لمبی بحث ہے۔ بدر، احد، ہر جگہ پر آپ نے ایک اچھے جرنیل، ایک اچھے لیڈر کا ثبوت دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری کو تو آپ صفا پہاڑی پر چڑھے تھے، تقریر کر رہے تھے، سارے لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، سارے لوگ مکہ کے اریسٹ کیے ہوئے کھڑے ہیں، آپ مسلمانوں کے بیچ میں اوپر کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا ما انتم انی فاعل بکم، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو سب نے ایک زبان کا اخ کریم وابن اخ کریم، آپ تو مہربان ہیں، مہربان کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ نے کہا لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو کسی زمانے میں یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کسی پر کوئی گرفت نہیں، کسی پر کوئی مقدمہ نہیں، سب چھوڑ دیے گئے۔ قبیلے کے سرداروں کو بڑی بڑی گورنری اور آپ نے سرداری دے دی، دشمنوں کو اعزاز دیا، کسی کو اپنی پگڑی دے دی، کسی کو کوئی عہدہ دے دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ انصار کے بیچ میں چیمے گوئیاں ہونے لگی کہ اب نبی محترم تو مکہ میں رہ جائیں گے، مدینہ نہیں رہیں گے، تو آپ نے انصار کو ایک قبیلے خیمے میں جمع کیا اور کہا یا معشر الانصار المحیا محیاکم والممات مماتکم لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار،
اے انصار کے لوگوں سن لو، زندگی تو تمہارے ساتھ جینا ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہے، اور اگر اسلام میں ہجرت کا معاملہ نہیں ہوتا تو میں ایک انصار میں سے پیدا ہوتا، انصار میں سے ہوتا۔ پھر آپ مدینہ واپس آئے، پھر اس کے 2 سال بعد حجۃ الوداع کا موقع آیا، پوری امت کو آپ نے خطاب کیا، ایسی ایسی باتیں حجۃ الوداع میں آپ نے کہی کہ اگر ان باتوں کو آپ سن لیں تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ آپ نے کہا اپنے آپس کی قبائلی لڑائی مت لڑو، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ حجۃ الوداع کے بعد ایک لمبی خطاب کے بعد جب آپ آئے تو پھر 12 ربیع الاول کو پیر کے دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی، امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ وَيَحْلِبُ شَاةً وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ۔ آپ انسانوں میں سے کتنے مہربان انسان تھے کہ آپ اپنے کپڑوں کا پیوند خود لگا لیتے تھے، آپ بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے، آپ اپنے ہر کام خود کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، کان اشجع الناس وارحم الناس بالعیال والصبیان۔ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے مہربان، آپ ایک نڈر بہادر انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے، امام ابو داؤد نے نقل فرمایا کہ نبی محترم اور حضرت ابو بکر بیٹھے تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے، کچھ یہودی آئے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر خاموش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مدنی زندگی کی بات ہے، خاموش تھے۔ جب انہوں نے بہت زیادہ کہہ دیا تو کہا، محمد آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جو وقت پڑنے پر آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ جب یہ بات کہی سنی حضرت ابو بکر نے تو کھڑے ہو گئے اور جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا حضرت ابو بکر نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ حضرت ابو بکر بعد میں آ کر پوچھے کہ آپ کیوں چلے گئے؟ وہ لوگ کہہ رہے تھے تو آپ خاموش بیٹھے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، قد نزل ملک من السماء ويكذبه بما قال لك فلما انتصر وقع الشیطان فلم اکن لاجلس اذ وقع الشیطان۔ جب تک کہ تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو شیطان آ گیا، اور جس مجلس میں شیطان ہو میں اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ میں 1-2 باتیں عرض کروں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی محترم نے فرمایا، انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا، میری اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو اندھیری رات میں ایک آگ جلائے، اور آگ جلنے کی وجہ سے چہار جانب سے پتنگے آ کر آگ پر منڈلانے لگے، وہ ان پتنگوں کو دور کرتا رہے، ارے جل جاؤ گے ہٹو، لیکن پرندے روشنی کی وجہ سے آگ میں آ کر گرتے رہے، وہ دور ہٹاتا رہا۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، انا آخذ بحجزکم عن النار ہلم عن النار ہلم عن النار، میں تم کو جہنم سے روک رہا ہوں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے، مگر تم ہو کہ جہنم میں گرے جا رہے ہو۔ تمہاری اور میری مثال اس پتنگے اور آگ جلانے والے کی سی ہے، تم مجھے مغلوب کر کے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کلمات بیان کرتے ہیں، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ان لوگوں نے، لیکن جو میرے ساتھ آ گیا وہ میرا ہو گیا، اور جو میری نافرمانی کیا تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کرتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو عزیز و حکیم ہے۔ ایک رات، پوری رات آپ یہی آیت پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو آپ اشک بار ہو گئی آپ کی آنکھیں،
تو کہا میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں. اللہم امتی اللہم امتی. آپ دعا کر رہے ہیں جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا، جاؤ محمد سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے. جبرائیل امین آئے، اللہ بہتر جانتا تھا مگر بھیجا. جبرائیل امین نے آ کر پوچھا، نبی محترم نے کہا میں اپنی امت کی فکر میں ہوں، میری امت کی فکر میں ہوں، میری امت کا کیا ہوگا. جبرائیل امین نے اللہ کے پاس جا کر بات کہی تو اللہ نے کہا جبرائیل دوبارہ جاؤ اور محمد سے کہو میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں مایوس نہیں کروں گا، ناراض نہیں کروں گا، خوش کر دوں گا، آپ خوش ہو جاؤ. اپنی امت کے لیے اس قدر فکر مند تھے آپ. بال آپ کے کن پٹی کے سفید ہو گئے تھے عمر سے پہلے. سورہ واقعہ سورہ ہود پڑھ پڑھ کر رو رہے تھے. بڑھاپے سے پہلے آپ پر بڑھاپا چھانے لگا. امت کے لیے فکر مند راتوں کو رو رہے ہیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے نبی محترم کو پہچانا تو اطاعت و فرما برداری کی. شاعر نے کہا لو کان حبک صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو فرما برداری کرتا، کیونکہ دنیا کا نظام ہے جو جس سے سچی محبت کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. صحابہ نے سچی محبت کی تو بات مانی. امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی، ایک آدمی نبی کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی انی اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک ولكن خشیت واذا ذکرت موتی وموتک عرفت انک دخلت الجنة رفعت مع النبیین وان دخلت الجنة خشیت الا اراک. صحابہ کا جذبہ دیکھو. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں جب گھر میں رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک میں آپ کو آ کر آپ کو دیکھ نہ لوں تو مجھے سکون نہیں ملتا، مگر میں جب اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، کیونکہ آپ تو جنت میں نبیوں کے ساتھ رہیں گے اور میں مرا جنت میں گیا بھی تو ڈر لگتا ہے کہ وہاں آپ کا ساتھ نہیں ملے گا. تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد وحی نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا ہم اور آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے ہر مومن کے لیے ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. کتنی آسان بات ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرے گا، ان کی باتوں پر عمل کرے گا، وہ اللہ کے پاس نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور ان لوگوں کی رفاقت اور صحبت سے اچھی صحبت کس کی ہے؟ کسی قبیلے کا آپ نے نام نہیں لیا، کسی خاندان کا نام نہیں لیا، مال رنگ و نسل کی بات آپ نے نہیں کہی. جو بھی کالا کلوٹا عجمی عربی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا وہ نبیوں اور صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا. ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے پاس آخرت کی امید ہے. اخیر میں ایک بات عرض کروں. امام مسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ کے وضو کا پانی اکثر وہ لا کر دیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ نے وضو کرنے کے بعد کہا سل مجھ سے کچھ مانگ لو، ہمیشہ خدمت کرتے ہو، کچھ میں تمہیں دے سکوں. تو انہوں نے کہا کتنی بڑی بات مانگ لی. کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لینا. اچانک مانگا تو کتنی بڑی بات مانگ لی. ہم سے کوئی کہے کچھ مانگنا ہے مانگو، ہم کیا مانگیں گے؟ صحابی کی سوچ دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ نے کہا او غیر ذاک، کوئی دوسری چیز مانگو. کہا ہوا کذالک، اگر دینا ہے تو وہی دیجیے. تو آپ نے فرمایا فَعِنْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کر تو تجھے میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں. نبی کی محبت اگر ہے تو ہم نماز کے قریب آئیں. جس کے پاس جتنی نمازیں ہوں گی وہ اتنا نبی کے قریب رہ سکتا ہے. نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھیں. من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ بہ عشرہ. نبی نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرے گا. ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں پر عمل کریں.
اس میں عار، شرم، حیا محسوس نہ کریں، بلکہ فخر کریں کہ ہمارے نبی ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنتے تھے، دنیا والوں، دنیا کے تمام انسانوں، ڈنکے کی چوٹ پر ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی داڑھی رکھتے تھے، ہمارے نبی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ فخر محسوس کریں اسلامی شعار پر، اسلامی تہذیب پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ نبی سے اگر سچی عقیدت اور محبت ہے تو ہم نبی کے متوازی اپنی شریعت نہ بنائیں، نبی کی شریعت کو کافی سمجھیں، نبی کی مخالفت نہ کریں، نبی کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے دلوں کو نبی، اللہ اور نبی کی محبت سے بھر دے، آمین۔ رب العالمین آج تک جو ہم نے کوتاہی کی ہے اپنی رحمت سے تو ان کو معاف فرما، آمین۔ اور ہمارے دلوں میں نبی کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور ہمیں اتنا حوصلہ، اتنی قوت، اتنی طاقت دے کہ ہم نبی کے شعار کو، نبی کی سنت کو ڈنکے کی چوٹ پر دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اتنی قوت اور حوصلہ دے کہ ہم نبی کے کردار کو، نبی کی سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نیکیاں اور حسنات عطا فرما، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرما۔ آج تک اگر ہم نے کوئی ایک نیکی کی ہے جو تجھے قبول، جو تجھے پسند آ گئی ہو، تو اس کے عوض میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اسی منہج توحید پر زندگی اور خاتمہ نصیب فرما۔ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے نبی کی ملاقات کا شرف عطا فرما، اور جب ہم اپنے نبی سے ملیں اور آپ جب جام کوثر ہمیں پیش کریں تو آپ کے چہرے پر ہمیں دیکھ کر مسکراہٹ آ جائے۔ پروردگار ہمیں وہ شرف، وہ مقام، وہ منزلت عطا فرما، اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت اور سربلندی عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي